تو اسلام میں عورت کا مقام بہت کلیئر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح اس کائنات کے خالق ہیں اور وہ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہمیں ایکول بنایا ہے، ہمیں ایک برابری کی طرح سے بنایا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام رکھا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہمیں بتایا جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو شخص اپنی بچیوں کو، جس کے پاس 2 بچیاں ہو، 1 بچی ہو، وہ ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کو صحیح ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کی زندگی میں، ان کو عملی زندگی میں ان کا ہیلپ کرے اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع عطا کرے، وہ شخص پکا جنتی، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ تو ماں، آپ نے جو ہے ماں کی جو گود ہے وہیں سے علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، انسان کی زندگی کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے تو اسلام آپ کو ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں عورت کی اہمیت جتلاتا ہوا نظر آئے گا، عورت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ کردار صرف آپ کی ماں تک محدود نہیں ہے، یہ کردار آپ کی بیوی تک جاتا ہے، آپ کی بہن تک جاتا ہے، آپ کی بیٹی تک جاتا ہے، بلکہ معاشرے میں جو بھی عورت ہوتی ہے اس کا ایک کردار، اس کی اہمیت جو ہے وہ اسلام اس کو اجاگر کرتا ہے اور اس کا تحفظ کرتا ہے۔ اسی سے دوسرا سوال، میں کیونکہ آپ نے ذکر کیا ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، تو اس میں ایک سوال ہے کہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی، ہر رشتے میں عورت کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ عورت کے حقوق جو قرآن و سنت نے متعین کر دیے ہیں، ہمیں ان کا ہر حال میں خیال رکھتے رہنا چاہیے۔ اگر عورت ایک ماں کے روپ میں ہے تو وہ اپنی ساری اولاد کی ذمہ داری ہے، ساری اولاد کی وہ ماں ہے، ساری اولاد چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی والدہ کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بہترین برتاؤ کی مستحق کون شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 3 دفعہ فرمایا تیری ماں، اور پھر کہا 4تھی بار تیرا باپ۔ تو اس سے یہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ عورت کا یہ مقام اسلام نے واضح کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں۔ اب جب بات آ جاتی ہے آپ کی اہلیہ کی، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ والدہ کا مقام ہے، آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ، وہ آپ کے دل کا سکون ہے، آپ کی زندگی کے، آپ کا جیون ساتھی ہے، آپ کے سکون کا ذریعہ ہے۔ والدہ آپ کی خدمت، آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، لیکن آپ کو سکون، آپ کو محبت، الفت، چاہت، جو انجوائمنٹ ہوگی وہ آپ کو اپنی زوجہ محترمہ سے ہوگا۔ تو ان کا بھی یہ حق ہے کہ آپ ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں۔ وہ آپ کے بچوں کی، آپ کی آنے والی نسل کی ایک والدہ ہیں، ان کی ماں ہیں، آپ کی وہ وائف ہے لیکن آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ تو جو اسلام نے حقوق ماں کو دیے، آپ یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ جس طرح میری ماں میرے لیے قابل عزت ہے، میری وائف بھی میرے لیے قابل عزت ہیں، کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں ہیں، اور مجھے انہیں احترام کے ساتھ، مجھے انہیں رسپیکٹ کے ساتھ اور کیئر کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا